نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ آج کی ویڈیو میرے بزرگوں خاص طور پر عورتوں کے لیے ہونے والی ہے۔ ہماری ماں بہنیں کچھ ایسی ہیں جو من گھڑت باتوں پر عمل کرتی ہیں، جو سنی سنائی باتیں بڑوں سے سنا ہے، دادی سے، خالہ سے، نانی سے، مامی سے، وہی چیزیں پکڑ کے چلتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک یہ ہے کہ عورتوں کے بھی کچھ مخصوص آداب ہوتے ہیں۔ مثلا راستے میں چلتے ہوئے عورتوں کو چاہیے کہ مردوں سے علیحدہ ہو کر چلے، راستے کے درمیان میں نہ چلے بلکہ راستے کے کنارے سے چلے، اور بجتا ہوا زیور نہ پہنے، ایسا زیور نہ پہنے جس کی آواز دور تک جاتی ہو۔ اور جو عورت شان اور بڑائی کے لیے زیور پہنتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاتی رہے، یہ عورتوں کی خوبصورتی ہے۔ اور ایسی خوشبو استعمال نہ کرے جس کی خوشبو دور تک جاتی ہو۔ رنگ تو اچھا ہو لیکن زیادہ پھیلنے والی نہ ہو، ایسی کوئی چیز خوشبو وغیرہ، پرفیوم ہو، کریم ہو، عطر ہو، کچھ بھی ہو، ایسی چیز استعمال نہ کرے جس کی خوشبو غیر محرم مرد سونگھ سکے۔ اور عورت کو چاہیے کہ وہ سفر نہ کرے بلکہ محرم کے ساتھ، تنہا اکیلی سفر نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کو چاہیے کہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، تنہائی میں نہ بیٹھے۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں، حالت ایام یعنی کہ جو حیض کا پیریڈ جو عورتوں کو چلتا ہے، تو ایسے پیریڈ میں عورت ان مقدس مقامات پر نہ جائے جیسا کہ مسجد ہے، ایسی جگہ نہیں جا سکتی ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ہے، اس کو نہیں چھو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، سب کر سکتی ہے۔ مرد اپنی عورت کے ساتھ جمع کرنے کے علاوہ ہر کام لے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں ناپاک ہوتی تھی، یعنی کہ حیض کا جب پیریڈ چلتا تھا، تو میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں یعنی بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتی تھی اور آپ کے سر کو دھوتی بھی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جاؤ کھلا چیز اٹھا کر لاؤ۔ میں نے عذر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ناپاک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ ناپاک نہیں ہیں، کھلا چیز اٹھا کر لاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر میں وہ چیز اٹھا کر لے کر آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام صاف ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ الاسلام نظیف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صاف ستھرے رہو، کیونکہ مذہب اسلام صاف ستھرا ہے اور صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا بالکل گھنیڑے رہتے ہیں کہ ان کے بازو میں بھی کھڑا ہونا کوئی انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم جو ہے نا صاف ستھرے رہیں، ایسے بن کے رہے کہ کوئی ہم سے کراہت محسوس نہ کرے۔ بہت سے لوگوں کے پسینے میں بدبو آتی ہے اور وہ اسی طریقے سے مسجد میں چلے آتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں بازو والے کے کھڑے ہو کر، تو بازو والے کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایک تو نہانے کا معمول بنائیں، یا پھر اگر اس طرح کوئی معاملہ ہے تو ہم کسی عطر وغیرہ کا جو ہے نا استعمال کریں، جس سے جو ہے نا ہمارے پسینے کی بدبو سے بازو والا ہمارا بھائی پریشان نہ ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں اس چیزوں کا علم بھی ہونا چاہیے۔ تو ہماری ماں بہنیں اپنے گھر کا کام خود کر سکتی ہیں اور باہر کے جو کام ہے بچوں وغیرہ سے کرا سکتی ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ بہت سارے گھروں کے اندر سننے کو آتا ہے
کہ عورتیں کھانا تک نہیں بناتی ہیں، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے کام خود کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ جتنی بھی روایتیں ہیں سب اسکرین شاٹ مار کر اس ویڈیو کے اندر لگا دوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔